बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ममनून हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सेनेटर मुश्ताक की। उन्होंने हमें अपने घर पर दावत दी और उन्होंने पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट का पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के साथ एक इश्तराक का फैसला किया। मुस्तकबिल में इकट्ठे मिलकर चलने का फैसला किया। मुश्ताक भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हमारी माएँ बहनें भाई इनकी शख्सियत से वाकिफ है। इंटेग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, विद कमिटमेंट टू हिज जॉब, इन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अवामी इश्यूज को सामने रखते हुए हमेशा पाकिस्तान की अवाम की आवाज बने और खुसूसन मुश्ताक भाई ने इन पिछले चंद सालों में पाकिस्तान की अवाम की हकीकी तर्जुमानी फलस्तीन के हवाले से जिस तरीके से इन्होंने की, सड़कों पर बैठकर एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत करके फ्लोटेलाज का हिस्सा बनकर इजराइल का एम्बार्गो तोड़ने की कोशिश करके वहां पर खुराक पहुंचाने के लिए बिलखते भूखे जुल्म का शिकार फलस्तीनियों को खुराक और सप्लाईज पहुंचाने के लिए उनका ये किरदार हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए काबिल फख्र है और हमें खुशी है बतौर पाकिस्तानी के कि हम में से एक ने हर इंटरनेशनल फोरम पर जब फ्लोटेलास ने सेल किया, मुश्ताक भाई वहां पर पाकिस्तानियों की तर्जुमानी के लिए मौजूद। इस रास्ते में इन्होंने मुश्किलात भी सही। उस जालिम रियासत जिसके नजदीक इंसानी हकूक की कोई अहमियत नहीं, इक़वाम मुत्तहिदा की कोई अहमियत नहीं, इंसानी हकूक के कवानीन की कोई अहमियत नहीं और जो निहत्ते फलस्तीनी मुसलमानों के जेनोसाइड में शामिल है, उसकी कैद और उसकी जेल में भी वहां पर रहे, उनका तशद्दुद भी बर्दाश्त किया। और पाकिस्तान में इस हवाले से खुसूसन पैलेस्टीनियन कॉज के हवाले से मुश्ताक भाई की जो क्रेडिबिलिटी है वो अनमैच्ड है और अनपैरेलल्ड है। हम इस सियासी सफर में आपके तजुर्बात को सामने रखते हुए यकीनन बहुत कुछ सीखेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जो इस वक्त यहां पर क़यामत बरपा है कि जिसमें अवाम का सोशल कॉन्ट्रैक्ट आईन, उसको 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए ताराज कर दिया गया है। 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गोश्त है कि जो बकिया आईन रह गया है उसकी भी तबाह बर्बादी कर दी जाए। मेशत कि आज जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम से जालिमाना टैक्सों के नतीजे में जो पैसे बटोरे जा रहे हैं उनकी कमर तोड़ के रख दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वेस्ट ऑफ इंडस, केपी, बलूचिस्तान के तमाम वो एरियाज रियासती रिट वहां पर तहलील हो चुकी है। तो इन हालात में हम समझते हैं कि सेनेटर मुश्ताक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में एक बहुत खुशनुमा इजाफा होंगे। हम आपकी सोच से सीखेंगे,
اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، اس ملک میں آئین اور قانون اور رول آف لا کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ہم منتظر رہیں گے کہ انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کے عوام کے لیے ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر سکیں. بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو اپنے مشران قائدین جناب محترم مشرف احمد خالد چکزئی صاحب، محترم سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور دیگر قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں عزت بخشی، آج یہاں پہ تشریف لائے اور پاکستان رائٹس موومنٹ کو جو اپوزیشن اتحاد ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، رول آف لا کے لیے، ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، ٹرو ڈیموکریسی کے لیے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے، اس کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، پاکستان رائٹس موومنٹ کو اس کا حصہ بنا. میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ دستور کی بحالی کے لیے، حقیقی جمہوریت اور ساورن پارلیمنٹ کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے، فری پریس کے لیے پاکستان رائٹس موومنٹ تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھرپور کردار ادا کرے. یہاں پر قائدین موجود ہیں، ہم ان کی گفتگو سنیں گے، لیکن میں دو باتیں مختصراً کر کے آپ سے پھر اجازت دوں گا. پہلی بات یہ کہ کل 14 مئی ہے اور 14 مئی یوم نکبہ ہے، دا کیٹاسٹروفی، جب اسرائیل کا وجود فلسطین کی سرزمین پر عمل میں لایا. وہ نکبہ، وہ کیٹاسٹروفی، وہ تباہی، وہ آکوپیشن، وہ جینوسائڈ جو 1948 مئی سے شروع ہے، وہ نان سٹاپ 14 مئی 2026 تک جاری ہے. اس لیے ہم یہاں سے فلسطینی کاز کے ساتھ اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور جو ریشسٹ، جینوسائڈ، اپارتھائڈ، زائنسٹ ریجیم ہے، ان کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. اور اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس طرح میرے بھائی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بتایا کہ میں نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو 100 ممالک کے پارٹیسپینٹ تھے وہاں پر فلوٹیرا کے کشتی کے اوپر لہرایا. اور ابھی چند دن پہلے اسرائیلی جیل سے رہا ہو کے میں پاکستان پہنچا ہوں دوسری دفعہ. تو میں مختصراً یہ عرض کروں کہ پیس بورڈ میں پاکستان کی شمولیت کے بعد ابھی تک جینوسائڈ جاری ہے، ابھی تک آکوپیشن جاری ہے. 61% غزہ براہ راست زائنسٹ جینوسائڈل فورسز کے قبضے میں ہے اور جو رپورٹس آ رہی ہیں بہت شرمناک ہے. 11,000 فلسطینی قیدی اسرائیل کے جیل میں ہیں، جس میں 400 سے زائد 10 سال سے کم عمر بچے ہیں اور ان کو وہ وار کرمنلز ریپ کر رہے ہیں، جن کی تفصیلات انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہی ہے اور ٹرین کتوں سے ریپ کر رہے ہیں. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہو رہا ہے اور یہ رپورٹ ہو رہا ہے. ابھی جو پلوٹیلا گیا، ابھی تیسرا پلوٹیلا جانے والا ہے، اس کے اوپر 700 ناٹیکل مائلز دور فرام دا کوسٹ آف غزہ اس کے اوپر حملہ کیا گیا، ہمیں اغوا کیا گیا اور ہمیں 2 دن اور 2 راتیں جیل میں رکھا گیا. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان بورڈ آف پیس سے نکل آئے. بورڈ آف پیس کے بعد مسجد اقصی کے انہدام کا خطرہ ہے، بورڈ آف پیس کے بعد آکوپیشن ہے، بورڈ آف پیس کے بعد جینوسائڈ ہے، بورڈ آف پیس کے بعد اسٹارویشن ہے، بورڈ آف پیس کے بعد امپوزڈ ہنگر ہے، ان ہیومن سیج اور بلاکیڈ ہے.
اس لیے پاکستان فوری طور پر گوڑا پیس سے نکل آئے. یہ فلسطینیوں کے زخموں پر نمک پاشی. ایک بات. دوسری بات, یہ ناکام حکومت ہے. اس وقت پاکستان ایک اوپن ایئر پریزن ہے, ایک وسیع و عریض قید خانہ ہے. یہاں فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے, یہاں فری پریس نہیں ہے, یہاں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہے, یہاں ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے. جو لوگ جیتے ہیں وہ اڈیالہ اور پاکستان کے مختلف جیلوں میں ہیں, اور جو ہارے ہیں ان کو ایوان اقتدار کے اندر بٹھا دیا گیا. معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ آج پاکستان کے میڈیا کی رپورٹ ہے 145 روپے پر لیٹر اس غریب عوام کے جیبوں پر یہ حکومت ڈاکہ ڈال گئی. 145 روپے پر لیٹر. 14 قسم کے ٹیکس بجلی کے بلوں کے اندر ہیں, اور ایف ڈی آر کی ناکامی اور کرپشن کی سزا غریب عوام کو دیا جا رہا ہے. پیٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس, ادویات اور کچن آئٹمز ان کی قیمتیں بڑھاتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. ایک عذاب ہے یہ حکومت جو عوام کے اوپر مسلط ہے. اسی طرح امن و امان کی صورتحال ہے. بھلو کے اندر خودکش حملہ, پھر لکی مروت کے اندر کل خودکش حملہ, پھر شیخ ادریس اور اس طرح کے دوسرے علماء کا قتل. اس وقت دہشت گردی ان سے قابو نہیں ہو رہی اور دہشت گردوں کا راج ہے, اور امن و امان کی کوئی صورتحال نہیں ہے. اس لیے یہ ایک ناکام حکومت ہے, اور اس ناکام حکومت کی ناکامی کی سزا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. کل ہم اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے تھے. صوبائی اسمبلی کے ممبران بھی تھے, قومی اسمبلی کے ممبران, سینٹ کے ممبران بھی, اور عمران خان کی بہنیں بھی موجود تھیں. تینوں وہ صرف یہ چاہتے کہ اپنی بھائی سے ملاقات کر لیں. 6 ماہ سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو آپ نے قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا ہے. ان کو سزا کس بات کی دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے عوام نے ان کو 2/3 میجورٹی دی. اس لیے یہ ظلم ہے, فاشزم ہے. اور میں یہ بات اپنے قائدین کے سامنے کہتا ہوں کہ جب تک ووٹ کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے اور طاقتور حلقے ووٹ کی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, جب تک الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی بنی رہے گی, اور جب تک انتخابات صرف ڈرامہ ہوگا, پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ووٹ کی طاقت تسلیم کرو, اس کے سامنے سر جھکاؤ. یہ عوام کا فیصلہ ہے, عوام مالک ہے. الیکشن کمیشن لونڈی نہ ہو, الیکشن کمیشن آزاد ہو. مصطفیٰ نواز صاحب اور پارلیمنٹرین موجود ہیں. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 218 کے شیڈ 3 کے مطابق 5 فرائض ہیں الیکشن کمیشن کے. وہ 5 فرائض ہمارے الیکشن کمیشن نے کبھی پورے نہیں کیے. اس لیے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو اس بنیادی غلطی کی اصلاح کرنی ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنے قائدین کو, تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے تمام لیڈرشپ کو, ورکرز کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان رائٹس موومنٹ پاکستان کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے, عوام کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے, جمہوریت کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے, اقبال اور قائد کے پاکستان کو غلامی سے آزاد کرنے کی اس جنگ میں پاکستان رائٹس موومنٹ تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے ساتھ ہے, اور ہم مل کر انشاءاللہ یہ جنگ لڑیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سینیٹر مشتاق کو ایک بار پھر میری طرف سے, تمام قائدین کی طرف سے خوش آمدید. اور ہم نے بڑا عرصہ انتظار کیا کہ سینیٹر مشتاق, کیونکہ ان کا ایک نام ایسا ہے جو میرا خیال ہے پورے پاکستان میں, کیا پوری دنیا میں جس احترام سے, جس عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے, جو ان کی جدوجہد ہے, جس طرح سے انہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں, خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے ایک ایگزامپل قائم کی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ظاہر ہے معیشت پاکستان کی جو اس وقت جو حال ہے وہ اتنا خراب ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بار بار ذکر کیا ہے, انڈیکیٹرز بھی بتائے ہیں, جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, کہ پاکستان کی تاریخ میں معیشت اتنی خراب کبھی نہیں تھی. کبھی بھی پاکستان کے عوام کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہوئی تھیں. معیشت کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, ایکسپورٹس کے حوالے سے, ٹیکسز کے حوالے سے کبھی پاکستان کی تاریخ میں. اور ہم نے یہ بار بار, ابھی علامہ صاحب نے سینٹ میں پرسوں تقریر کی اور 12 سوال جو ہم نے رکھے تھے کہ اس کا اگر جواب حکومت پاکستان کا کوئی بھی
منسٹر یا پرائم منسٹر کو اگر وہ صرف جواب دے دیں کہ یہ ہم غلط کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے. اور میں ایک ضرور آپ کے تھرو ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ آج شام بھی سنیں کہ وزیر خزانہ کو یا دوسرے وزراء کو جب وہ معیشت کی بات کرتے تو عوام کی بات نہیں کرتے. کبھی بھی ایک انڈیکیٹر بات نہیں کرتے کہ عوام کے لیے کیا بہتری ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹ, آئی ایم ایف لون, آئی ایم ایف اپروول, ورلڈ بینک کا اپروول, ہمارے دوست ممالک کی طرف سے ہمیں پیسہ ملنا, سعودی عربیہ کی طرف سے جس کا ہم ظاہر ہے شکر گزار ہیں, اس کی بات کرتے ہیں, اس حد تک بات کرتے ہیں. فسکل سرپلس کی بات کریں گے کبھی بھی. اور آپ لوگ جب ان سے ملتے ہیں تو پوچھیں کہ بھائی عوام کی تو بات کریں. مہنگائی کیا کم ہو گئی ہے؟ کیا غربت کم ہو گئی ہے؟ کیا بے روزگاری کم ہو گئی ہے؟ اور یہ جب میں کہہ رہا ہوں یہاں اس فورم پر کھڑے ہو کے اور بار بار کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی غربت کبھی نہیں تھی جو اس وقت ہے. 45% ورلڈ بینک کے حوالے لحاظ سے. پاکستان کی اپنی حکومت کی رپورٹ کے حوالے سے 29% ہے جو پھر بھی تاریخ میں سب سے زیادہ. بے روزگاری حکومت کے نمبر کے حوالے سے 21 سال کی بلند ترین شرح پر. پاکستان میں جتنے ٹیکسز اس وقت ہیں کہ وہ برداشت سے باہر ہیں. اور جب وہ حکومت عوام کے لیے مشکلات میں ٹیکسز کی وجہ سے اضافہ ہو گیا کیونکہ ایف بی آر فیل ہو گیا, کیونکہ حکومت اکانومی کو ایکسپینڈ کرنے میں ناکام ہوئی ہے, تو انہوں نے پھر ایک نیا حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا. نام لیا انٹرنیشنل آئل کرائسس کہ جی پوری دنیا میں ایک ایسا بحران آ گیا ہے, تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اس وجہ سے ہمیں یہاں کی قیمتیں بڑھانی پڑی. اب تیل کی قیمت کے بہانے آپ نے پیٹرولیم لیوی جو کہ ایک ٹیکس ہے, ایک موٹر سائیکل والا جب پیٹرول پمپ جاتا ہے تو اس سے آپ 148 روپے فی لیٹر ٹیکس نہیں لیتے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اگر مہنگائی انٹرنیشنل آئل پرائسز کی وجہ سے آئی تھی پیٹرول میں, تو پھر انڈیا نے کیوں نہیں بڑھایا قیمت؟ زیرو. جو وار شروع ہونے سے پہلے قیمت تھی پیٹرول کی انڈیا میں آج بھی وہی ہے 2.5 مہینے کے بعد. بنگلہ دیش میں 16% ہے. ایک وزیر کہہ رہے تھے کہ وہ چونکہ آئی ایم ایف کا حصہ ہے اس وجہ سے, تو آئی ایم ایف کا حصہ تو ہم بھی ہیں, وہ کیسے آئی ایم ایف کو منا لیتے ہیں بنگلہ دیش کے لیے ہم اتنا زیادہ نہیں بڑھا سکتے. پاکستان نے 61% بڑھایا ہے, افغانستان نے 30%, سری لنکا نے 38%, بنگلہ دیش نے 16%, انڈیا نے کچھ قیمت نہیں بڑھائی اور پاکستان نے 61%. ابھی اس کا کوئی جواب ہے کیونکہ اس وجہ سے ہماری مجبوری ہے کہ ہماری معیشت جنگ شروع ہونے سے پہلے بالکل دلدل میں پھنس چکی تھی, اس لیے ہم اس کو سہارا ہی نہیں دے سکے. ہمارے لیے مینج کرنا مشکل ہو گیا تھا. اور پھر اس میں بھی ایسے ایسے جب آپ نے اناؤنسمنٹس کی, ایک آپ نے 2 نئے کارٹلز کریٹ کیے, ایک آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ایک آئل ریفائنریز. پہلی دفعہ جب قیمت بڑھائی تو ہمارے پاس سٹاکس موجود تھے جو $60 بیرل کے موجود آئے تھے اور 1 ماہ کے تھے, خود حکومت نے بتایا. اور آپ نے اس پر $90 فی بیرل کے حساب سے قیمت بڑھا دی. اور پھر اس کے بعد آئل ریفائنریز کو آپ نے فائدہ پہنچانے کے لیے اس سے 87 بلین روپے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ ہوا ہے. ونڈ فال پروفٹ ایک جھٹکے میں کوئی کام نہیں کیا. اور پھر آئل ریفائنریز کو 150 روپے فی لیٹر صرف ایک غلط فارمولا استعمال کر, غلط نہیں جان بوجھ کے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. جبکہ ہم شور میں چاہ رہے تھے کہ بھائی ایک سمپل سا بات ہے, 30% آپ امپورٹ کر رہے ہیں ڈیزل, 70% یہاں ریفائن ہو رہا ہے, تو آپ اس 70% پر انٹرنیشنل آئل پرائسز کیوں لگا رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب جب اتنا زیادہ کرٹیسائز ہوئے الیکٹرانک میڈیا پر, پریس کانفرنسز میں, سوشل میڈیا پر, تو انہوں نے آ کے بڑے آرام سے 135 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت پہ واپس لے لیا. اور آئی ایم ایف نے اناؤنس کیا کہ وہ فارمولا چینج کر لیا حکومت نے. ابھی اگر فارمولا ایک دکاندار بھی ہے نا, اس کو بھی پتہ ہے کہ کیسے کاسٹ کرنا ہے, کیسے پرائز کرنا ہے اپنا پروڈکٹ, کتنے کا مال آیا ہے, اس کو یہ حساب لگانا کیا مشکل کام ہے. اب یہ تو صرف ایک صورت حال تھی, ابھی بجٹ آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ عوام کو کس طرح سے پیسا جائے گا. ہماری ایک گزارش ہے جو کہ ہم پروپوزل بھی دیں گے. اس وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے کہ 700 بلین روپے شارٹ فال ہے ایف بی آر کا, اور شارٹ فال اس لیے کہ آپ ہر سیکٹر کو نہیں ٹیکس کرتے.
آپ اسی کو ٹیکس کرتے ہیں جو آلریڈی اس کے ٹیکس کے اس میں پھنسے پہ، سیلریڈ کلاس کو، کارپوریٹ سیکٹر کو، بزنس کمیونٹی، ایگریکلچر سیکٹر کو نہیں کرتے، ٹریڈرز کو نہیں کرتے ہیں۔ بھائی جب تک آپ جو معیشت کا 22-23% حصہ ہے ایگریکلچر اور ٹیکس کنٹریبیوشن میں لیس دین 1%، تو کیسے انصاف ہو؟ ایک نارمل شخص جو دینا بھی جاتا ہے وہ تو یہ سوال پوچھتا ہے کہ بھائی جب آپ دوسروں سے نہیں لیتے ہیں اس کی کمائی پر، تو میرے سے کیوں لے رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کو تو ہم ویسے ہی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس حکومت کی تو کریڈیبلٹی، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، اور یہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ اپنے شانہ اخراجات پر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کس طرح سے پورے پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ غریب ہے، پورے پاکستان، اور آپ بیلٹ ٹائٹ کر لیں اور مشکل وقت ہے، اور خود اپنے لیے وہ جہاز جو کہ فورن کنٹریز، ایک انٹوریو ایک صوبہ ہے وہاں کینیڈا میں، آدھی پرائز پر خریدا، جو چیف منسٹر پنجاب کے مقابلے میں آدھی پرائز پر جہاز خریدا، اتنا کرٹیسزم ہوا۔ ان کی پر کیپٹا ہے $40,000، پنجاب کی پر کیپٹا ہے $1,800، انہوں نے واپس کر دیا کینیڈین نے۔ جب تمام انسانوں کے اندر قابل قبول حقیقت ہے، اور یہ قرآنی بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ کل ظالم خصمًا وللمظلوم عونا، ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا، یہ فریضہ ہے انسانی بھی، اخلاقی بھی اور دینی بھی۔ اس سے جو فرار کرتا ہے گویا وہ اپنے دین سے فرار کرتا ہے، اپنی انسانیت سے فرار کرتا ہے اور اخلاقی قدروں سے فرار کرتا ہے۔ دنیا پوری اس وقت ظلم اور استبداد کی چکی میں پس رہی ہے، اور بالخصوص غزہ کے مظلوم اور فلسطین کے مظلوم، کہ ان کی کوئی آواز ہی نہیں بنتا، بلا دیا گیا انہیں، اور ایک ظلم کو لیجیٹیمائز کیا گیا سیکورٹی کونسل کے اندر جو نیشنل اقوام متحدہ کی ہے، اور پھر ہمارے حکمرانوں نے بھی کہا لیا گیا ہمیں آدھی زمین پر اسرائیل قبول ہے۔ یہ ظلم ہے۔ کس ضابطے کے تحت آپ کہتے ہو جی کہ ہمیں آدھی سرزمین پر ہمیں اسرائیل قبول ہے؟ کیسے؟ پھر آپ کشمیر بھی کہتے ہیں جی کہ آدھا ہمارے پاس ہے، آدھا انڈیا کے پاس ہے، کیونکہ ان کا قبضہ ہے وہاں پر۔ یا اس سے پہلے مثلا آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے اور قابض ہو جائے آپ کے جی آدھا اس کا آدھا ہمارا، یہ کون سے انصاف ہے؟ ظلم ہے۔ تو پاکستان کی سرزمین میں اس وطن کا ایسا سپوت ہے جس نے سزائے حق بلند کی، ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، مظلوموں کی حمایت میں اٹھے، مدد کے لیے اٹھے، اور طولانی ترین سفر کیے، خطرناک سفر کیے، وہ جناب سینیٹر مشتاق صاحب ہے۔ واقعاً ان پر رشک آتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے۔ کروڑوں انسانوں میں جرت بھی ہے، ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، معرفت و شناخت بھی ہے، اور حقیقتوں کی بصیرت بھی ہے۔ تو یہ 2 مرتبہ اسرائیل کے زندانوں میں رہے، یہ ذالک کا فضل اللہ یہ ہوتی ہے من یشاء، واقعہ حقیقت ہے یہ۔ تو ان کا تحریک تحفظ عین پاکستان میں شامل ہونا خود تحریک تحفظ عین پاکستان کی عزت میں، حیثیت میں اضافے کے مترادف ہے۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ باقی باتیں بہت ہو چکی ہیں۔ دوسری بات، پاکستان کے عوام بھی مظلوم ہیں، ان پر معاشی ظلم ہو رہا ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، بے شرمی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ۔ سیاسی حقوقوں کو پامال ہے، معاشی حقوقوں کو پامال ہے، جان مال کی تحفظ کا جو حق ہے وہ بھی پامال ہے، نہیں مل رہا ہے۔ اور جو ہم پر مسلط ہے، آپ یقین کر لیں انسانیت نام کی چیز ان میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کو فتح کیا ہوا ہے۔ پاکستان اس وقت مقبوضہ پاکستان ہے، آزاد پاکستان نہیں ہے۔ اس کا آئین کہاں گیا وہ متفقہ متنازع؟ عدلیہ کہاں ہے جہاں سے امید اور توقع ہو کہ یہاں سے انصاف ملے گا؟
وہ الیکشن کمیشن کہاں ہے جہاں سے امید ہو کہ یہاں سے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں گے؟ وہ پارلیمنٹ کہاں ہے جہاں سے امید ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز بنے گی، سٹینڈ لے گی، اس میں جان ہوگی، طاقت ہوگی، کھڑی ہو سکے گی؟ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ پہلی کلاس کے بچوں کی طرح ہے یا نئے ریکروٹوں کی طرح ہے، اس میں صرف یس کہنا ہے، یس۔ اور میں کیا کہوں، یہاں سے ایسے الفاظ زبان پر آنا چاہتے ہیں تو شاید میں شرم آتی ہے، میں نے امامہ باغ پہنا ہوا ہے، یعنی ایسے ہی ہے، یس۔ یہ پارلیمنٹ، یہ سینٹ۔ آج وہاں خبریں آ رہی تھی کہ آج پھر بھی میڈل مل رہے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر، تو یہ 26ویں آئینی ترمیم والوں کو بھی میڈل دیں، انہوں نے بہت بڑی پاکستان کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا اور حملہ کیا اس میں اس کو انعام دیں، 87ویں آئینی ترمیم والوں کو بھی انعام دیں، ان کو میڈل دیں۔ کیا حیران ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی نا جو ایک ناپسندہ چیز ہوتی ہے نہ کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، اس کی انسلٹ کرو، آگے سے بولتا ہے، بچہ بھی بولتا ہے، چھوٹا سا بچہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، رو کی کرے، چیخے کرے۔ یہ پارلیمنٹ ایسی بن گئی ہے جس کے اندر سے یقین کر لیں غیرت، حمیت، خودی، عزت نفس، انسانی کرامت ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے۔ یہ قبرستان ہے، یہ قبرستان ہے، وہاں جا کے فاتحہ پڑھنی چاہیے مردوں کی۔ ہمارا وطن تباہی و بربادی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، سب نے بتا دیا ہے، اور اس کے بعد آنے والا بجٹ جو ہے مزید ہے۔ آپ دیکھیں میڈیا سے کتنے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، بے روزگاری نہیں بڑھ رہی ہے، آپ خود فیس کر رہے ہیں اس کو۔ سنا ہے 2-2 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، پیکا ایکٹ، گلا آپ کا گلا دبایا گیا، سب کا گلا دبایا گیا، زبانوں پر تالے لگائے گئے۔ لہذا میں مزید کوشش کروں گا کہ اور یہ باتیں کروں، لیکن ہم جو ہیں واقعا آپ دیکھیں، عوام، اگر میں عوام سے آپ کے ذریعے بات کرتا ہوں، اگر عوام ساتھ نہ دیں، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حضرت ابراہیم موجود ہوتے ہیں، حکومت نمرود کی ہوتی ہے۔ عوام ساتھ نہ دیں، حضرت موسیٰ موجود ہوتے ہیں، حکومت فرعون کی ہوتی ہے۔ عوام ساتھ نہ دیں، امام حسین کا گلا کاٹ کے نیزے پہ بلند ہوتا ہے، ان کی رسول پاک کی بیٹیاں اور نواسیاں قیدی ہوتی ہیں، اور حکومت کس کی ہوتی ہے؟ یزید کی، ظالم کی۔ اب عوام خود سوچ لیں، ہم سب خود سوچ لیں، ہم سارے، کیا ہم نے اس فرعونی، نمرودی اور یزیدی نظام کے سائے تلے زندگی گزارنی ہے، یعنی اس کا تخت اچھالنا ہے؟ یہ عوام کر سکتے ہیں، ہم سارے مل کر۔ ہم عوام سے عہد کرتے ہیں، ہم عوام کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، اگر قربانی دینی ہے تو پہلے ہم خود دیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صافی حضرات، اچھی بھی خواتین حضرات، تھوڑا اونچا، آپ کی بڑی مہربانی، اتنی بڑی تعداد ہے۔ آواز اونچی کر لیں، آواز میری تھوڑی سی انرجی ضائع کر دیں۔ اس تاریخی ایک شجاع ماحول میں آپ کا یہ آنا بھی غنیمت ہے۔ باتیں ہوئی، سینیٹر صاحب کون ہیں، انہوں نے کیا قربانیاں دی، تحفظ آئین پاکستان تحریک کیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت اپنی تاریخ کے انتہائی بدترین دوران سے گزر رہا ہے، اور یہ طوفان، یہ بربادی ہماری اپنی لائی ہوئی ہے۔ وہ قوتیں یا وہ ادارے جو پاکستان کے اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے دعوے دار ہیں، انہوں نے ساتھ ان پارٹیوں کو جو عوام کی پارٹیاں کہلاتی تھیں، کسی کا سلوگن کیا تھا، کسی کا سلوگن کیا تھا، ان سب نے مل کے باقاعدہ زر اور زور کی بنیاد پہ پارلیمنٹ کی منڈی لگا دی۔ جب پارلیمنٹ کی منڈی ہوگی، پیسے کی بنیاد پہ لوگ آئیں گے، تو غریب طبقات، پروفیسر حضرات، سیاسی لوگ، یہ تو پھر درمیان سے چلے جاتے ہیں۔ پھر کون بولی دے گا؟ ڈرگ ٹریفکر بولی دے گا، اسمگلر بولی دے گا، قاتل بولی دے گا، دنیا کا خطرناک آدمی بولی دے گا۔
ये सब कुछ कहाँ हुआ? यहाँ तक तो ठीक है, हमें थोड़ी सी ये ईमानदारी भी करनी पड़ेगी। यहाँ तक तो ठीक है कि ये सब कुछ वर्दीपोश लोगों की रहबरी में हुआ, लेकिन जिन सियासी पार्टियों ने उनका साथ दिया वो उनसे ज्यादा मुजरिम है। छोटे सूबे अक्सर हमारी पार्टियां हकूक़ की बात करती हैं, सूबों की बात करती हैं, अपने मसाइल की बात करती हैं। अगर छोटे सूबों के लोगों ने वोट न दिया होता, न 26वीं तामीम होनी थी, न 25वीं, न 28वीं, न कोई 30%। ये सब उसमें वो है, ये सब उसमें जिम्मेवार है। उनको हम कहते हैं जहाँ से गलतियाँ होती हैं। पाकिस्तान की खातिर हम मेहनत करेंगे, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को बचाने की खातिर हम उनसे वो करेंगे कि मेहरबानी करें, जो कुछ हुआ हम भी इससे ज़्यादा गुफ्तमाई करके आपको संजीदा नहीं करेंगे। आए जिस तरह 18वीं तरमीम में तमाम सियासी पार्टियों ने कंसेंसस से फैसला किया, आए बिस्मिल्लाह करें। ये हमारे सारे अकाबरीन के बेटे हैं, शहबाज भाई या जो भी हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जमात इस्लामी के अकाबरीन, आए बिस्मिल्लाह करें, इस आइन को बचाएं जिसको हमने खुद, जिसका गला हमने बोलता है। आए बिस्मिल्लाह करें। उस आइन की बहाली के लिए आपके सामने मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से कहता हूँ, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए, उसको ताकत का सरचश्मा बनाने के लिए, उसका अवाम का सही नुमाइंदा बनाने के लिए हम सब आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करें। अनकंडीशनल, ब्रिंग समथिंग, आए। और अगर हम नहीं करेंगे, हालात बगावत के भी पक्के हैं, हालात मुर्दाबाद जिंदाबाद के भी पक्के हैं, हालात इंतहाई बर्बादी के पक्के हैं। हमें सिर्फ ये डर है, खुदा न खास्ता, हमें सिर्फ ये डर है कि अगर हम आवाम को सड़कों पे ले आए, पाकिस्तान उसको सह सकेगा या नहीं, उसके नतीजे में क्या होगा, उसका उससे हम डर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे, मैं उनकी तमाम बातों को सपोर्ट करता हूँ फ़लस्तीन के बारे में। फ़लस्तीन में तो एक जारे, एक ख़तरनाक, जिससे उम्मीद नहीं है इंसाफ की, इजराइल नाजायज़ स्टेट जो बनाई गई है, उसके जेलों में जितने कैदी हैं पाकिस्तान के कैद में उससे डबल हैं, ट्रिपल हैं। अपने बच्चे हमारे हजारों की तादाद किस गुनाह में जेल में है कि तुम ये क्यों कहते हो कि मेरे मैंडेट वापस करो, तुम ये क्यों कहते हो कि पाकिस्तान को मत छेड़ो, मत करो। यहाँ बात हो रही है इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। तो अब आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी किस्मत अच्छी है। आपके जिस तरह हमारे साथियों ने कहा, आपके दो सूबों में वो हालात पक्के हैं जिनमें खारिजी क़ुव्वतें मुदाखलत करती हैं। ये तो खुदा का आप खैर शुक्र करें, बलूचिस्तान का एक सेक्शन तो आज़ादी का नारा लगा चुका है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता आप जिस अंदाज में बाजोड़ से लेकर खैबर तक ये किरा के उसमें लगे हुए हैं, खुदा न खास्ता अगर पश्तूनों में भी ऐसा कोई ग्रुप पैदा हुआ कि हम आज़ादी चाहते हैं, आपको नहीं, आपसे नहीं संभाला जाएगा। दुनिया की तारीख ये है कि जब अवाम और अफवाज लड़ती हैं, अफवाज हारती हैं। आपकी सुपीरियरिटी इसलिए है कि आपके पास टैंक है, आपके पास जहाज है, आपके पास तोप है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इसका जिद इन मुखालिफिन को दिया गया, जिस तरह से छोटा सा यूक्रेन रूस के मुकाबले में खड़ा हो गया, फिर हमारा कुछ नहीं रहेगा। खुदा के लिए रहम करें इस मुल्क पे, इस मुल्क की बचाने में हमारा साथ दें। हम मुजरिम समझते हैं शहबाज को, हम मुजरिम समझते हैं पीपल पार्टी को, हम मुजरिम समझते हैं हर उस पार्टी को जिसने 26वीं 25वीं फलानी मुल्क को वोट दिया। आपके वोट के बगैर ये नहीं हो सकता था। इस घर को आग लग गई, घर शेख साहब से आपने अपनी अदलिया के पर काटे, आपने अपनी मीडिया पे पाबंदी लगाई, आपने अपने पार्लियामेंट को कमज़ोर किया, उसका नतीजा आपके खिलाफ जाएगा। जरदारी साहब बीवेयर,
हो सकता है आपकी प्रेसिडेंटशिप न रहे, शहबाज साहब हो सकता है कि आपकी वज़ीर आज़मी न रहे, चूँकि आपने एक गलत उसमें पानी डाल दिया है। अब भी वक्त है, मेहरबानी करें। मैं अपील करूँगा तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से कि महंगाई बहुत लोगों के बस उससे ज़्यादा हो गई है। आए सब मशवरा करके एक दिन ऐसा रखें जिसमें तमाम पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहरे हों, महंगाई के ख़िलाफ़, वहाँ तकारीर हो, फलाना हो। हम इस शौक़ से नहीं निकले कि फलाना खासा हमारी रोटी मानी का मसला नहीं था, हमने तारीख़ के तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान बनाया। आइन पाकिस्तान वो मुआहिदा है जो पाकिस्तान को जोड़े हुए है। इसको मत छेड़ो, खुदा को मानो, इसको मत छेड़ो। जब आइन नहीं रहेगा, अभी बात हो रही थी फ़लस्तीन की, फ़लस्तीन का कत्लेआम। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि फलानी गजा की फलानी उससे निकलना चाहिए। फ़लस्तीनियों को हम सालों पहले उर्दन में हज़ारों की तादाद में मार चुके, हज़ारों की तादाद। ब्लैक सितंबर वो काला दाग है पाकिस्तान की उसमें। फिर हम उसको मिटते हुए हम फिर उस बर्बादी में अपनी अफवाज को डाल रहे हैं। हमें न अफवाज से झगड़ा है, न शहबाज से झगड़ा है, न फलाने से झगड़ा है। आपको माने इंसाफ करें। जिस तरह सेनेटर मुश्ताक ने कहा, बार बार मैं घिसे पिटे फिक्रे इस्तेमाल करता हूँ, दुनिया में किसी कैदी पे, चाहे उसने सैकड़ों कत्ल किया, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर हो, चाहे उसने दुनिया की बदकारियाँ की हो, आज तक किसी कैदी पे कि उस पर पाबंदी नहीं लगी। मुलाकात इमरान खान क्या चाहता है? पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, न सही एक अच्छा क्रिकेटर रह चुका है, न सही पाकिस्तान का सिटीजन है। उनसे मुलाकात की पाबंदी किस लिए आप लगा रहे हैं? आप पाबंदी नहीं लगाते तो फिर क्या होगा? पार्लियामेंट में जब ये पार्लियामेंट बनी थी, हंगामा होता था, मुर्दाबाद जिंदाबाद, गाली गलौज, कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। यानी आप फिर हमें पुश कर रहे हैं उस तरफ। अगर आपकी ये मर्जी है तो ठीक है, बिस्मिल्लाह। मैंने एक दिन हुसैन में कहा था, मैंने कहा जाए बाढ़ में जाए पाकिस्तान पार्लियामेंट। स्पीकर ने कहा था आप क्या कर रहे? मैंने कहा वो पार्लियामेंट जो ये न कह सके कि मेरी ताकत क्या है, जो ये न कह सके कि ये काम किसने किया है, वो पार्लियामेंट नहीं है। वो सिर्फ इस काम के लिए है। अभी जो गलतकारियाँ ये गवर्नमेंट करेगी, जिन्होंने किया है, एक रेजोल्यूशन आ जाएगा कि पार्लियामेंट फैसला करती है कि फलाने 24 अक्टूबर क्या कौन सा महीना था? फरवरी 14 फरवरी से लेकर अब तक जो कुछ यहाँ बुराई हुई है उस पर किसी अदालत में केस नहीं बनने दिया जाएगा। बस ये हमारा काम रहेगा कि हम दूसरों की गलतियों पे ये मोर सब्त करके जिंदा अयूब की सारी बदकारियाँ रिजीम की, ज़िया-उल हक के रिजीम की, मुशर्रफ के रिजीम की, इस रिजीम की बदकारियों पे उस वक्त हम पार्लियामेंट, उस वक्त बात की जाती है जी पार्लियामेंट ने ये किया। हाँ, बिस्मिल्लाह करें। पाकिस्तान की बका इसी में है कि यहाँ एक पार्लियामेंट हो, ताकत का सरचश्मा हो, खारिजी और दाखिली पॉलिसियाँ वहाँ से चलती हों, कौमों के इख्तियार पे दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी क्यों है? क्यों है? दे दो लोगों को उनके वसाइल पे इख्तियार। आज आप आज कह दें कि बलोच वतन में अल्लाह पाक ने जो कुछ पैदा किया है उस पे पहला बलोच के बच्चों का है। यही कह दें सराइकी से, यही कह दें पंजाबी से, यही कह दें पश्तूनख्वा से, यही कह दें सिंध से। फिर भी अगर कोई पागल लड़ता है तो वो बीमार है, उसका मिलाज करते हैं। दुनिया जान की नियामतों से बड़ा मुल्क फख्र पाके यहाँ से पैसा लो वहाँ रहो। क्यों? क्या नहीं है इस मुल्क में? नेम एनीथिंग। ये सारे आलिम लोग हैं। ये मुल्क दुनिया जान की नियामतों उस पर अजदे बैठे हुए हैं। उन अजदों को इन खजानों से हटाना है। उसके लिए तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान हमने बनाई है। हम खुशामदीद कहते हैं, हम बड़े खुश हैं। सेनेटर मुश्ताक भाई, बल्कि उन्होंने एक बात छुपाई आपसे सारे साथियों ने। सेनेटर मुश्ताक भाई महीनों से कह रहे थे कि भाई मैं तो आना चाहता हूँ, कोई मुझे कहता नहीं। हमारी कोई वो नहीं थी कि हम फलाना खासा आपका रास्ता रोके। आप कभी ग्रेट जजीरे में होते थे, कभी आप इसराइल के जेल में होते थे। इस दफ़ा जब आप नहीं थे, हमने फैसला किया था
आपके सेनेटर भाई को इंशाल्लाह लाएंगे। आज से मुबारक दिन है, सब हमारे साथ शामिल हो गए, हमारे लिए दुआ करें। हम सब ने मिल के हाथ पे हाथ डाल के पाकिस्तान को इससे गोला से निकालना। ये बिल्कुल पाकिस्तान पे एहसान होगा, पाकिस्तान के इंसानों पे एहसान होगा। कोई हमसे गिला ना करे, ना ये फौजियों से झगड़ा है ना एजेंसियों से। हर इदारा अपना अपना काम करे, अपने फ्रेम में रहे, पाकिस्तान की इस दौरान से निकल सकेगा। वरना बार बार मैंने कहा है, बड़ी बुरी बात है कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये स्लोगन बिल्कुल एक डूबते जहाज से SOS मैसेज। जो इसको समझने की कोशिश करेगा वो पाकिस्तान का वफादार समझा जाएगा, जो इसको समझने की कोशिश नहीं करेगा, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ, खुदा न खास्ता अगर कुछ हुआ, फिर क्या होगा? इस वक्त रोजाना 80 से लेकर 100 आदमी मरते हैं, 80 से लेकर 100 आदमी, बशमूल अफवाज पाकिस्तान, बशमूल पुलिस वाले। क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं इस मुल्क? और फिर आप कहेंगे जी इंडिया ने मुदाखलत की, फलानी ने मुदाखलत की तो आपने सारे बराबर कर दिए। ये तो लोगों का, शरीफ लोगों का फैसला है कि वो नहीं छोड़ना चाहते पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान बगैर बलोच के नहीं है, पाकिस्तान बगैर पश्तूनख्वा के नहीं है, पाकिस्तान बगैर सिंध के नहीं है, पाकिस्तान बगैर सराकी इलाके के नहीं है। ये सब मिलकर पाकिस्तान की तश्कील करते हैं। इनको इख्तियारात दो, इनकी एहतराम करो, पाकिस्तान बच जाएगा। वरना खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा। महमूद खान अचकज़ई साहब, आपने बात